Network. مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ قصر شاہی میں، قصر شاہی میں وہ کب ان کی دہلیز پہ سر اپنا جو ہم رکھتے ہیں، ان کی دہلیز پہ سر اپنا جو ہم رکھتے ہیں، قصر شاہی
وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے رکن پنجاب اسمبلی سینٹر آف ایکسیلنس اور دانش اسکول اتھارٹی کی چیئرپرسن سمیرہ احمد کی ملاقات۔ چیئرپرسن دانش اسکول اتھارٹی سمیرہ احمد نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو سینٹر آف ایکسیلنس اور دانش اسکول کے سالانہ رپورٹ پیش کی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے سینٹر آف ایکسیلنس کے حوالے سے اس پر 100% رزلٹ حاصل کرنے پر اظہار اطمینان۔ پنڈی بھٹیا موٹر وے پر حادثہ، 2 نوجوان جم بھاگ ہونے والے نوجوان علی حمزہ اور امان علی کیڈٹ کالج چوا سیدن شاہ چکوال کے کیڈٹس تھے۔ وزارت صحت نے اسلام آباد کے تمام پرائیویٹ اسپتالوں اور لیبارٹریوں اور کلیکشن سینٹر کے لیے کرونا وائرس کے ٹیسٹ کی قیمت مقرر کر دی، جس کا اطلاق فوری ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق چین سے درآمد شدہ کٹس سے ٹیسٹ 5500، دیگر درآمدی کٹس سے ٹیسٹ 6500 روپے میں ہوگا۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد بہت جلد پاکستان کے ہر شہر سے آن ایئر ہونے والا وسیع نیٹ ورک RB نیوز نیٹ ورک حق اور سچ دکھانے آ رہا ہے ٹی وی اسکرین پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ، موٹیویشن اینڈ لائف اسکل پہ۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیوز سے ذرا بھی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کریں اور اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے جس پہ بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کہ زندگی میں بہت سارے لوگ ملتے ہیں، ہم جب ٹریننگ سیشنز میں جاتے ہیں، ٹریننگ کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، تو ایک ریگولر کمپلین جو لوگوں کی طرف سے آتی ہے یا میں خود بھی آبزرو کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم سارے لوگ زندگی میں کہیں نہ کہیں پر ہلکے پھلکے مسائل کا شکار ہوتے ہیں، زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ الجھنوں کا شکار ہوتے ہیں، یا ہم ایک سائیکولوجیکلی سم ٹائم بڑا ڈپریس ہوتے ہیں۔ تو اس پہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یا میں خود بھی خود سے کوشچن کرتا ہوں کہ یہ پوری جو خلقت ہے، یہ پوری جو مخلوق ہے، یہ کیوں اتنی بے چین ہے، پریشان ہے، یہ ریزن کیا ہے؟ تو اس پہ میں آپ کو اس کو تھوڑا سا میں نے ایک واقعہ پڑھا تو میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ اسی واقعے میں اس الجھن کا جواب بھی ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک اسٹوڈنٹ کا گروپ، یونیورسٹی کا گروپ جو ہے، وہ ایک یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوا، تو کچھ ٹائم کے بعد 3 یا 4 سال کے بعد وہ لوگ اپنے پروفیسر کے پاس گئے اور ان سے ملنے کے لیے، وہ 15-20 اسٹوڈنٹس کا گروپ تھا، انہوں نے کہا چلیں ملتے ہیں، اپنے پروفیسر سے گپ شپ کرتے ہیں۔ تو جب وہ پروفیسر سے ملنے کے لیے گئے تو وہاں پہ پروفیسر صاحب نے سب کے لیے چائے منگوائی۔ تو اسٹوڈنٹس نے اسی طرح سے کمپلین کرنی شروع کر دی، کوئی کہہ رہا تھا میرے کیریئر کا بڑا پرابلم ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ میں اپنی ڈومیسٹک لائف میں بڑا پرابلم کا شکار ہوں، کوئی کہہ رہا تھا کہ میں آگے اسٹڈیز کنٹینیو کی تھی اس میں بڑے مسائل آ رہے ہیں، کوئی سوسائٹی کے چیزوں کو رو رہا تھا۔ تو غرض ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ ایک پریشانی کے عالم میں اپنے اپنے مسائل جو تھا وہ بیان کر رہا تھا۔ آپ جو پروفیسر صاحب تھے انہوں نے کہا کہ میں آپ کے تمام سوالوں کا جواب دوں گا، لیکن پہلے ذرا چائے پیتے ہیں، چائے منگواتے ہیں سب کے لیے۔ تو سب کے لیے چائے منگوائی گئی، چائے آ گئی، لیکن چائے کے ساتھ ایک بڑا عجیب کام ہوا کہ اس کے ساتھ ایک ٹرے تھی جس کے اندر ڈفرنٹ کپس پڑے ہوئے تھے۔ اب ان کپس میں پیپر کے بھی تھے، سستے بھی تھے، بڑے مہنگے ڈیلیکیٹ خوبصورت قسم کے کپ، یہ نہیں کہ کپس کی جتنی ورائٹی تھی وہ ساری کی ساری اس ٹرے کے اندر موجود تھی۔ تو پروفیسر صاحب نے کہا کہ سارے لوگ چائے لے لیں، تو اسٹوڈنٹس نے اپنے جو کپس تھے وہ اٹھانے شروع کر دیے۔ تو جب انہوں نے کپس اٹھائے تو تمام مہنگے اور خوبصورت اور ڈیلیکیٹ دکھنے والے جو کپس تھے وہ انہوں نے سارے اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیے۔ تو جب وہ سارے جو سستے کپس تھے یا جو بدصورت بھدے کپ تھے یا وہ سارے وہ ٹرے میں رہ گئے، انہوں نے اٹھا لیے۔ جب وہ چائے پی چکے تو پروفیسر نے ایک بڑی سنہری بات کی، انہوں نے کہا مجھے ایک بات بتائیے، کیا آپ کا مقصد جو ابھی آپ نے پیا، آپ کا مقصد تھا چائے پینا، آپ کو میں نے چائے منگوائی، مقصد تھا چائے پینا، تو آپ سب لوگوں نے انتہائی مہنگے کپ جو ہے وہ سلیکٹ کر لیے ہیں، جو سستے کپ تھے یا جو تھوڑے سے ایسے کپ نظر آ رہا تھا ایسے جو خوبصورت نہیں تھا وہ آپ نے چھوڑ دیا، مہنگے ایکسپینسو ڈیلیکیٹ کپس آپ نے اٹھا کے اس میں چائے پی۔ یہ چائے ایک عام سے کپ میں بھی پی جا سکتی تھی۔ تو ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنا سٹینڈرڈ کافی ہائی کر لیا کہ ہم نے چائے بھی پینی ہے تو ہمارے جو کپ ہے اس کا سٹینڈرڈ بھی یہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مقصد تھا چائے پینا، مقصد یہ نہیں تھا کہ کپ کیسے سلیکٹ کرنا ہے، لیکن آپ سب لوگوں نے مہنگے کپس اٹھا لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چائے بھی پینا چاہتے ہیں تو آپ کا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ آپ نے اس کپ کے اندر پینی ہے۔ اب انہوں نے اس بات کو ریلیٹ کیا زندگی کے ساتھ اور انہوں نے کہا کہ یہی چیز ہے ہماری زندگی میں،
مقصد ہے ہم نے زندگی گزارنی ہے. اب وہ زندگی ہم کیسے گزاریں گے؟ اپنے لیے بڑے بڑے سٹینڈرڈز سلیکٹ کر لیں گے یا اپنے سٹینڈرڈز کو تھوڑا سا نیچے لے آئیں گے تو زندگی آسانی سے گزار لیں گے. اور یہی بات ہے کہ اگر آپ نے زندگی گزارنی ہے تو اگر آپ اپنے سٹینڈرڈ سے تھوڑا سا نیچے آ جائیں، مثال کے طور پر آپ نے موبائل لیا ہے تو موبائل میں آپ کا کیا مقصد ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے موبائل پہ؟ اب ایک موبائل 1.5 لاکھ والا بھی ہے، ایک موبائل 40,000 والا بھی ہے، ٹھیک ہے، ایک موبائل 30,000 والا بھی ہے، 20,000 والا بھی ہے. آپ نے گاڑی لینی ہے، آپ نے ایون کپڑے پہننے ہیں، آپ نے کھانا کھانا ہے. آپ دیکھیے گا کہ غریب سے غریب بندہ بھی اپنی لائف کا سٹینڈرڈ اتنا اوپر رکھتا ہے کہ ان سٹینڈرڈز تک پہنچنے کے لیے وہ بیچارہ ہلکان ہو جاتا ہے اور اسی دوران میں پرابلم کا شکار ہو جاتا ہے. سیم از دا کیس ود آور ریلیشن شپس. اگر ہم اپنی ریلیشن شپس کی بات کریں تو ہم ریلیشن شپس میں بھی جو اپنے رشتے ہوتے ہیں ان سے اتنی ایکسپیکٹیشنز کر رہے ہوتے ہیں، اتنا ہائی سٹینڈرڈ رکھا ہوتا ہے ہم نے کہ اگلا بندہ اس سٹینڈرڈ تک پہنچنے کے لیے ہلکان ہو رہا ہوتا ہے، وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی وہ کیا کرے، تو ہم زندگی میں تمام مسائل کا شکار ہونا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ لوگوں سے میسج جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے سٹینڈرڈز کو تھوڑا سا نیچے لے کے آنا ہے. جب اپنی لائف میں ہم اپنے سٹینڈرڈز کو تھوڑا سا نیچے رکھیں گے اور ہم سمپلسٹی کی طرف جائیں گے تو ہم ایک بہتر زندگی جو ہے وہ گزار سکتے ہیں. اور اس میں ایک پنجابی شاعر تھے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ روز ازل تو ننگے پنڈے اس جہانی آندہ، بندہ ہک کفن دی خاطر کننا پینڈا کردا. جب آپ اس دنیا میں آتے ہیں تو آپ ننگے پنڈے اس دنیا میں آتے ہیں، آپ کے جسم پہ کوئی لباس نہیں ہوتا. اور جب آپ دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے جسم پہ ایک کفن کا لباس ہوتا ہے. اور جو قبر کی زمین ہے وہ ایک کروڑ پتی کے لیے، وہ ایک ارب پتی کے لیے، وہ ایک مزدور کے لیے وہ ساری کی ساری برابر ہے، اس کے اندر بھی کوئی فرق نہیں ہے. جو قبر کے اندر کا انوائرمنٹ ہے اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. تو ہم اپنی زندگی میں کن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ زندگی میں جو چیزیں ہمیں خوش کرتی ہیں ہم ان کی طرف نہیں جاتے. ہم زندگی میں ان چیزوں کی طرف بھاگ رہے ہیں، اپنے سٹینڈرڈز کو اتنا ہم نے ہائی کیا ہوا ہے کہ ہمارے لیے یہ بڑا زیادہ مشکل ہو رہا ہے اپنی لائف سٹینڈرڈز کو مینٹین کرنا. اور اسی لائف سٹینڈرڈ کو مینٹین کرنے کے لیے پھر ہمیں بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. وہ جب نہیں آتی تو ہم ایک پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، ڈپریشن میں جاتے ہیں، اور وہ ڈپریشن جو ہے ہماری ساری زندگی میں ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو میرا آج کا جو آپ کو میسج ہے وہ میسج بھی یہی ہے کہ آپ لوگ اپنی لائف میں آپ کے جو سٹینڈرڈز ہیں آپ کوشش کریں کہ آپ ان کو نیچے لے کے آئیں. ٹرائی ٹو بی ایز سمپل ایز یو کین. جب آپ اس سائڈ پہ جائیں گے تو آپ کی لائف میں میکسیمم پرابلمس ختم ہو جائیں گے. آپ لوگوں کو کاپی کرنا چھوڑ دیں، آپ یہ دیکھنا چھوڑ دیں کہ فلاں کے پاس کیا ہے، فلاں کے پاس کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا ہے جس پہ آپ اللہ کے سامنے شکر گزار ہو سکیں. تو آپ جب اپنا کمپیریزن اس چیز سے کرتے ہیں کہ میرے سے اوپر والے کتنے ہیں، ان کے پاس کیا ہے، تو آپ زندگی میں ڈپریشن کی طرف جاتے ہیں. لیکن جب آپ اپنا کمپیریزن اپنے سے نیچے والوں کی طرف لے کے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے. فار ایگزامپل اگر میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میرے پاس موٹر سائیکل ہے، تو دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے. اور جن کے پاس سائیکل ہے دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، وہ پیدل چلتے ہیں. اور جو پیدل چلتے ہیں وہ اگر کمپیئر کریں اپنے آپ کو تو دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاؤں ہی نہیں ہیں. تو یہ ایک سائیکل ہے. جب آپ خود سے نیچے والوں کی طرف جاتے ہیں تو آپ کی لائف کے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ خود بخود نیچے آ جاتے ہیں. تو یہ آپ کا زندگی کا ایک چھوٹا سا لیسن ہے، ایک چھوٹا سا سبق ہے. اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو ڈیفینیٹلی یہ آپ کی زندگی میں بہت بڑا فرق ڈال سکتا ہے. یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. اگر آپ کو پسند آیا اس کو ضرور لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ اگلے لیکچر تک جو ہے وہ اجازت چاہتا ہوں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. لاہور، کراچی، اسلام آباد،